چند دنوں سے مختلف چینلز اور ان کے اینکر کے ذریعہ مسلمانوں میں ذات و برادری کے نام پر تفرقہ ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال ان سے تو یہی توقع ہے، البتہ مقام افسوس یہ ہے کہ ذات و برادری کے نام پر سیاست کرنے والے کچھ ناواقف مسلم سیاستداں بھی اس غلط پروپیگنڈے کو ہوا دینے میں ان کے دوش بدوش نظر آتے ہیں۔ آئیے ذات و برادری کے قضیہ کو مسلمانوں کی کسی خاص جماعت یا فرقے کی نظریے سے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے متفق اثاثہ قرآن و حدیث کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ کہتا ہے، اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ پچھلی آیتوں میں معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والی 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر مذکورہ آیت میں ذات پات پر فخر کرنے کو اس کے اسباب میں سے ٹھہرایا کہ آدمی خود کو بڑا اور دوسروں کو اس وجہ سے حقیر سمجھتا ہے کہ وہ نچلی ذات اور گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ ذات پات پر فخر کرنا جاہلی بات ہے اور نسب کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ سارے انسان ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ سید، شیخ، مغل، پٹھان، صدیقی، فاروقی، عثمانی اور انصاری وغیرہ سب کا سلسلہ آدم و حوا پر آ کر رک جاتا ہے اور مل جاتا ہے۔ ذاتیں اور خاندان محض شناخت اور تعارف کے لیے ہیں کہ ایک ہی نام کے کئی لوگ ہوں تو خاندان اور قبیلے کے ذریعے ان کے درمیان امتیاز ہو سکے، اور اسی طرح خاندان و قبیلے کے ذریعے قریب و بعید کا رشتہ معلوم ہو سکے جس کی بنیاد پر میراث اور دیگر حقوق شرعیہ ادا کیے جائیں۔ لیکن لوگوں نے ان کو برائی اور شرافت کا معیار بنا لیا ہے، جبکہ فضیلت کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور تقوی کا محل قلب ہے جس کی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لہذا کوئی کسی بھی خاندان و قبیلے سے تعلق رکھنے والے کو حقیر اور کمتر نہ سمجھے۔ یہ ہے ذات و برادری کی حقیقت قرآنی آیات کی روشنی میں، اور حدیث بھی ہمیں اس سے الگ کوئی بات نہیں بتاتی۔ ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، فتح مکہ کے روز طواف کعبہ سے فارغ ہو کر آپ نے یہ خطبہ دیا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے جاہلیت کے فخر و تکبر کو تم سے دور کر دیا۔ اب تمام انسانوں کی صرف 2 قسمیں ہیں، ایک نیک اور متقی اور یہی اللہ کے نزدیک شریف و محترم ہیں، اور دوسرا فاجر و شقی، یہ اللہ کے نزدیک ذلیل و حقیر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مذکور آیت کی تلاوت فرمائی، اور ابو داؤد میں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو شخص عصبیت کی بنا پر قتال کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس کی موت عصبیت پر ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا اس حقیقت کو سمجھیں کہ چھوا چھوت اور ذات و برادری پر فخر و مباحات اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔